بسم اللہ الرحمن الرحیم قال وإن رأى صحن الدار فلا خيار له وإن لم يشاهد بيوتها۔ یہاں سے دیکھیے امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو مکان خریدنا ہے اور اگر وہ مکان کے باہر گھر کے صحن دیکھ لے اور گھر کے کمروں کو نہیں دیکھا اور کمروں کو دیکھے بغیر خرید لیا تو اب اسے خیار رویت نہیں ہوگا۔ یہ اس زمانے کی بات نہیں، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ آج تو محلے کے ہر گھر کا طرز تعمیر الگ ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی گھر کے باہر کھڑے ہو جائیں تو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ اس میں کچن ہے کہ نہیں ہے تو کتنا بڑا ہے، باتھ روم کیسے ہیں، لیٹرین باتھ روم اٹیچ ہے یا نہیں، کتنے کمرے ہیں، کمروں کی سائز کیا ہے، پھر کمروں میں اجالا اور ہوا کا گزر ہے کہ نہیں ہے۔ تو باہر سے گھر کے اندر کا اندازہ نہیں چلتا، لیکن امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مکانات اس طرح سے بنتے تھے کہ یہ صحن دیکھنے سے اندازہ لگ جاتا تھا کہ اندر کا کیا حال ہے، اندر کی کیا پوزیشن ہے۔ اس لیے اس زمانے میں اگر گھر کے صحن دیکھ لیا اور کمروں کو نہیں دیکھا تو خیال رویت نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اس زمانے میں کہ گھر کے باہر بلکہ دالان بلکہ جو ہے مہمان خانہ دیکھ کر کے بھی اندازہ نہیں ہوگا۔ مہمان خانے میں بیٹھ کر کے کسی نے خرید لیا اور اندر داخل ہو کر کے کمروں کو نہیں دیکھا تب بھی اسے خیار رویت حاصل ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے گھر کے صحن کو دیکھا تو اب اور خرید لیا تو فلا خیار لہ، تو خریدنے والے کو خیار رویت نہیں ہوگا۔ وَإِن لَّمْ يُشَاهَدْ بُيُوتَهَا، اگرچہ اس نے گھروں کو نہیں دیکھا۔ گھروں سے مراد کیا ہے؟ اندر کمروں کو، کوٹھریوں کو نہیں دیکھا۔ وَكَذَلِكَ إِذَا رَأَى خَارِجَ الدَّارِ، ایسے ہی اگر کسی شخص کو مکان خریدنا ہے، اس نے مکان کے باہر سے مکان دیکھ لیا اور اس صحن کو بھی نہیں دیکھا، یا باغ خریدنا ہے اور درختوں کو خریدنا ہے اور باغ کے باہر ہی سے اس نے ایک نظر ڈال لیا اور خرید لیا تب بھی اسے جو ہے خیار رویت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اگر کسی نے گھر کے صحن کو دیکھا اور خرید لیا تو بائع مشتری کو خیار رویت حاصل نہیں، اگرچہ اس نے کمروں کو نہیں دیکھا۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی نے گھر کو باہر سے دیکھا، صحن سے بھی باہر سے دیکھا، باؤنڈری کے باہر سے، یا اس نے باغ کے درختوں کو دیکھا باغ کے باہر سے، تو اسے بھی خیار رویت حاصل نہیں۔ وَإِنْ ظَفَرَ لَا بُدَّ مِنْ دُخُولِ دَاخِلِ الْبُيُوتِ، اور حضرت امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گھر کے کمروں کے اندر داخل ہونا ضروری ہے، کیونکہ سب کے طرز تعمیر الگ الگ ہوتے ہیں، اور بیوت سے مراد وہی کمروں کے اندر داخل ہونا ضروری ہے۔ کس کا داخل ہونا؟ مشتری کا۔ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَلْعَصَىٰ أَنَّ جواب الکتاب علی وفاق عادتہم فی الابنیت، فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ کتاب قدوری کا جواب یہ ان کے یعنی امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے عادت کے مطابق تھا، جو مکانات میں ان کی عادت تھی کہ سب یکساں تعمیر کرتے تھے۔ پورے آبادی کے مکانات یکساں ہوتے تھے، کمروں کی سائز ایک ہوتی، کیسے آج کالونیوں میں جو کوئی کالونی تعمیر ہوتی ہے، جیسے اشرفیہ میں ٹیچر کالونی ہے، آپ دیکھیں کہ سب کے کمرے بالکل یکساں اور سب کے دالان، جو کچن، لیٹرنگ، باتھ روم سب کی ایک ہی سائز کے ہیں۔ کسی نے ایک کوارٹر دیکھ لیا تو گویا اس نے سارے کوارٹرز دیکھ لیے۔ کہ امام قدوری کی جو ہے کا جو جواب ہے یہ وہاں کی مکانوں میں تعمیر کی عادت کے مطابق تھا۔ ان دورہم، دار کی جمع دور، لم تکن متفاوتہ، کیونکہ ان کے مکانات میں تفاوت نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں۔ فاما اليوم، لیکن صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ زمانے میں، فلا بد من الدخول فی داخل الدار، تو اب لیکن آج تو اب گھر کے اندر یعنی کمروں میں داخل ہونا ضروری ہے، للتفاوت، یہ مکانات کی تعمیر میں فرق کی وجہ سے،
کہ لوگ اپنے اپنے مزاج کے مطابق تعمیر کرتے ہیں، سب کی تعمیر یکساں نہیں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بہت سے احکام یہ عرف و عادت پر بدل جاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مکان کی تعمیر کا عرف بدل چکا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ خیار رویت ساکت ہونے کے لیے صرف باہر سے دیکھنا کافی نہیں ہے، اندر کمروں میں داخل ہو کر کے دیکھنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے مکان خرید لیا، اندر کمروں کو نہیں دیکھا تو اسے خیار رویت حاصل ہوگا۔ اور امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کسی نے مکان کو باہر سے دیکھ لیا، اندر کمروں کو نہیں دیکھا تو ان کے زمانے میں خیار رویت ساکت ہو جاتا تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ عرف، عادت اور زمان کا بھی مسائل میں بہت دخل ہے۔ آپ فتاوی رضویہ تیسری جلد میں مکروہات کے بیان میں ایک مسئلہ پڑھیں گے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ سے سوال ہوا کہ پینٹ پہن کر کے نماز پڑھنا کیسا؟ اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے تحریر فرمایا کہ پینٹ پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی۔ حالانکہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہر تو شہر، آبادیوں میں بھی لوگ پینٹ پہن کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ آپ بمبئی میں چلے جائیں، ٹوپی داڑھی ہے لیکن پینٹ شرٹ پہنتے ہیں اور کوئی معیوب بھی نہیں مانتے، نماز بھی پڑھنے پینٹ شرٹ ہی میں آتے ہیں۔ تو کیا اس زمانے میں آپ یہ فتویٰ دے دیں گے کہ یہ پینٹ شرٹ پہننے والوں کی نماز مکروہ تحریمی واجب الادا ہے؟ نہیں۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے زمانے میں جب یہاں انگریزوں کی حکومت تھی، پینٹ شرٹ جو ہے عموماً انگریز پہنتے تھے، مسلمان اس سے احتراز کرتے تھے۔ تو دور سے پینٹ شرٹ پہنے ہوئے کسی اجنبی کو دیکھ کر کے یہ شبہ ہوتا تھا کہ یہ کوئی عیسائی آ رہا ہے، یہ شبہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ مسلمان ہے۔ تو اس زمانے میں انگریزوں کا یہ لباس ہوا کرتا تھا، اور مسئلہ یہ ہے کہ جو لباس غیر مسلموں کے ساتھ خاص ہے اور اسے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی۔ جیسے آج مخصوص پگڑی یہ سکھوں کی علامت ہے، آپ کسی کو پہچانتے نہیں، لیکن ایک شخص جو ہے مخصوص طرز سے پگڑی باندھ کر کے آ جائے تو آپ پینٹ شرٹ پہنے ہو، پگڑی ہو جس میں شملہ نہ ہو، تو آپ کہیں گے کہ یہ سکھ ہے۔ جبکہ امامہ جو ہے یہ مسلمانوں کا لباس ہے، تو مسلمان بھی امامہ باندھتے ہیں اور سکھ بھی، لیکن دونوں کے باندھنے کے طرز میں فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کو پہچانتے نہیں اور امامہ باندھے ہے، شملہ لٹکائے ہوئے ہے، تو آپ کہیں گے یہ مسلمان ہے، اور اگر بغیر شملہ کے اور وہ پگڑی باندھے ہوئے تو آپ کہیں گے کہ یہ عیسائی ہے۔ تو یہ ان کا شعار ہے۔ تو جو لباس غیر مسلموں کا شعار ہو اسے پہن کر کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی۔ لیکن آج کے زمانے میں کہ پینٹ شرٹ کسی بھی قوم کا شعار نہیں ہے۔ پینٹ شرٹ پہن کر کے اگر کوئی اجنبی آدمی آ جائے تو آپ اس کے غیر مسلم ہونے کا یقین نہیں بلکہ گمان غالب بھی نہیں کریں گے غیر مسلم ہے۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے شہروں میں اور یورپ وغیرہ میں جو دیندار ہوتے ہیں وہ لوگ بھی پینٹ پہنتے ہیں۔ تو اس زمانے میں اگر ڈھیلا ڈھالا پینٹ ہو، اسے رکوع سجود میں کوئی دقت نہ ہو، بہت تنگ چست نہ ہو، پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے زمانے میں نماز مکروہ تحریمی ہوتی تھی۔ دیکھیے ایک ہی مسئلہ ہے، لیکن حالات بدل گئے، یہ زمانے کا فرق ہو گیا تو حکم میں تبدیلی آ گئی۔ اسی طریقے سے بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ زمانہ ایک ہے لیکن مکان کے اعتبار سے تبدیلی ہوتی۔ مثال کے طور پر خود ہمارا اپنا قصبہ جہاں ہم رہتے ہیں، یہاں کوئی بھی مسلمان عورت ساڑی نہیں پہنتی۔ اگر کسی عورت کو ہم ساڑی پہنے ہوئے دیکھ لیں تو ہمیں غلبہ ظن ہوتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ جو ساڑی پہنے ہو، نقاب نہ لگائے ہو، تو ہمیں غلبہ ظن ہوگا کہ یہ غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اس پورے علاقے میں مسلمان عورت ساڑی نہیں پہنتی۔ لیکن آپ ہمارے قصبے سے پورب جائیے اور بلیا، دیوریا، بہار کی طرف بڑھتے جائیے تو وہاں ساڑی پہننا جو ہے یہ مشترک ہے، مسلمان عورتیں بھی پہنتی ہیں، غیر مسلم عورتیں بھی پہنتی ہیں، اور
وہاں ساڑی سے جو ہے آپ مسلمان اور غیر مسلم میں امتیاز نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی عورت ساڑی پہن کر کے نماز پڑھتی ہے اور اس کا جسم ڈھکا رہتا ہے تو اس کی نماز کے مکروہ ہونے کا حکم نہیں دیا جائے گا، کیونکہ وہاں مشترکہ لباس ہے۔ ایک مسئلہ اور لوگ پوچھتے ہیں کہ عورتوں کو جو ہے، یہ بعض عورتیں پیشانی پر چھوٹی سی بندیا لگا لیتی ہیں، ہمارے یہاں ٹکلی بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ بندیا بھی کہتے ہیں۔ عورتوں کو یہ بندیا لگانا کیسا ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو ہم یہی جواب دیتے ہیں کہ وہ کہاں کی عورت ہے۔ ہمارے علاقے میں جہاں ہم رہتے ہیں، یہاں اگر کوئی اجنبی عورت پیشانی پر بندیا یعنی ٹکلی لگا کر کے آ جائے تو ہم اس کے غیر مسلم ہونے کا یقین کر لیں گے۔ جس کو ہم نہیں پہچانتے ہیں اور بندیا لگی ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ غیر مسلم ہے، کیونکہ ہمارے پورے علاقے میں کوئی مسلمان، خواہ لڑکی ہو، خواہ جوان ہو، خواہ بوڑھی ہو، کوئی بھی جو ہے بندیا نہیں لگاتی۔ اور یہاں کی ہمارے علاقے کی غیر مسلم عورتیں جب بازاروں میں آتی ہیں تو وہ پیشانی پر بندیا لگا کر کے آتی ہیں، اسی سے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ غیر مسلم ہے یا مسلمان ہے۔ تو یہاں جہاں بندیا لگانا غیر مسلموں کا شعار ہو، اس کو دیکھ کر کے غیر مسلم ہونے کا غلبہ ظن ہوتا ہے، تو وہاں بندیا لگانا مسلمانوں عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن پھر آپ یو پی بارڈر پہ چلے جائیں، گورکھپور، بلیا، دیوریا اور بہار کے چلے جائیں، جہاں مسلمان اور غیر مسلم دونوں قسم کی عورتیں بندیا لگاتی ہیں۔ صرف بندیا دیکھ کر کے مسلمان یا غیر مسلم ہونے کا فرق جو ہے نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو بندیا لگائے ہے یہ غیر مسلم ہی ہے۔ تو جہاں دونوں میں مشترک ہے وہاں بندیا لگانا جائز ہے، اور جہاں صرف غیر مسلم عورتیں لگاتی ہیں وہاں مسلمان عورتوں کو بندیا لگانا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ کم من شیء تختلف باختلاف الزمان والمکان، کہ بہت سی چیزوں کے احکام زمانے کے اعتبار سے اور جگہ کے اعتبار سے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ دُعَرَهُمْ لَمْ تَكُنْ مُتَفَاوَتًا، کہ اس لیے کہ اس زمانے امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ زمانے میں مکانات میں جو ہے تفاوت نہیں، تو سب کے کمرے، سب کے طرز تعمیر یکساں ہوتے تھے۔ فَأَمَّا الْيَوْمَ، لیکن آج اس ہمارے زمانے میں فَلَا بُدَّ مِنَ الدُّخُولِ فِي دَاخِلِ الدَّارِ، تو گھر کے اندر داخل ہونا ضروری ہے، خیار شرط جو ہے ختم ہونے کے لیے، خیار رویت ختم ہونے کے لیے، للتفاوت، مکانات کی تعمیر میں فرق ہونے کی وجہ سے، والنظر الی الظاہر لا یوقع العلم بالداخل، اور مکان کے اوپری حصے کو دیکھ لینے سے اندرونی حصے کا علم حاصل نہیں ہوگا۔ صرف اوپر دیکھ لینے سے اور یہ علم نہیں حاصل ہوگا کہ اندر مکان کس طرز کا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے بغیر دیکھے مکان خرید لیا، مکان ہی نہیں کوئی بھی چیز خرید لیا، تو مشتری کو اختیار رہتا ہے کہ جب وہ دیکھے، اگر پسند آئے تو لے لے، نہ پسند آئے تو اس کو واپس کر دے۔ اس کو خیار رویت کہتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کسی انسان نے کو کوئی چیز خریدنی ہے، مثلا مکان خریدنا ہے، گھوڑا خریدنا ہے، اور کسی کو اپنا وکیل بنا دیا کہ جاؤ جو ہے ایک گھوڑا خرید لاؤ۔ کیسے میں نے جو ہے وحید الرحمان سے کہا کہ جاؤ بیٹا ایک قلم خرید کے لے آؤ، ان کو ہم نے جو ہے قلم خریدنے کا وکیل بنایا، یہ بتا دیا کہ فلاں کمپنی کا آپ قلم لے لیجئے گا، اور کالی روشنائی کا ہو، میں نیلی روشنائی سے نہیں لکھتا، کالی روشنائی سے فتویٰ لکھتا ہوں، کیونکہ عموماً فتویٰ وغیرہ کی فوٹو کاپی لوگ لیتے ہیں اور کالی روشنائی سے فوٹو کاپی صاف آتی ہے۔ حضرت شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی کالی ہی روشنائی سے تحریر فرماتے تھے۔ حضرت علامہ مفتی محمد نظام الدین صاحب حفظہ اللہ مدظ اللہ العالی، یہ بھی کالی روشنائی ہی سے عموماً تحریر فرماتے ہیں۔ تو میں نے کہا کالی روشنائی سے فلاں قلم خرید کے لے آؤ۔ اب یہ گئے خرید کر کے قلم دیکھا، پسند کیا، چلایا اور لے کر کے آ گئے، اور اب مجھے جو ہے یہ اختیار نہیں ہے کہ میں قلم واپس کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے جب ان کو وکیل بنا کے بھیجا، انہوں نے دیکھ لیا، تو ان کا خریدنا میرا خریدنا ہوا، ان کا دیکھنا میرا دیکھنا ہوا،
اگرچہ وہ قلم لے آئے میں نے نہیں دیکھا تھا، لیکن اب مجھے جو ہے خیار رویت حاصل نہیں ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ قلم کا کلر جو ہے دوسرا ہونا چاہیے تھا، یہ کلر اچھا نہیں تم بدل کے لاؤ، نہیں، خیار رویت مجھے نہیں، کیونکہ جس کو ہم نے قاصد بنایا تھا اس نے دیکھ لیا۔ تو جس کو ہم نے اپنا وکیل بنایا تھا تو وکیل نے دیکھ لیا، تو وکیل تو وحید الرحمن ہو گئے وکیل، اور میں ہو گیا موکل، میں نے ہی وکیل بنایا ہے، تو وکیل کا دیکھنا یہ موکل کا دیکھنا ہے۔ فرماتے ہیں وہ نظر الوکیل کا نظر المشتری، کہ وکیل کا دیکھنا مشتری کا دیکھنا ہے، حتی لا یردہ الا من عیب، کہ جو ہے موکل اسے واپس نہیں کر سکتا بغیر عیب کے۔ ہاں اگر اس میں عیب ہو، قلم جو ہے کا اوپری حصہ یا کوئی حصہ ٹوٹا ہو تو یا جو ہے اس کی ریفل ہو، ریفل کو دکاندار نے استعمال کر لیا ہو، اس میں بہت معمولی روشنائی رہ گئی ہو، تو ہم ان عیب کی بنیاد پر واپس کر سکتے ہیں، لیکن صرف جو ہے ایسے رویت کی دیکھنے کی بنیاد پر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ وکیل کا دیکھنا یہ موکل کے دیکھنے کی طرح مشتری کے ہیں یا موکل مشتری کے دیکھنے کی طرح ہے، یہاں تک کہ مشتری جو ہے اسے واپس نہیں کر سکتا الا من عیب، کہ مگر عیب کے، ہاں اگر عیب ہے تو واپس کر دے گا۔ ولا یکون نظر الرسول کا نظر المشتری، لیکن قاصد کا دیکھنا یہ مشتری کے دیکھنے کی طرح نہیں۔ اگر قاصد نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد بھی اور دیکھ کر کے قلم لے آیا تب بھی مشتری کو خیار رویت حاصل رہے گا۔ ھذا عند ابی حنیفہ، یہ مسئلہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ ایک ہے وکیل، ایک ہے قاصد۔ ہم نے وحید الرحمن کو اپنا وکیل بنایا کہ بیٹا جاؤ مارکیٹ سے فلاں کمپنی کا قلم خرید لو، یہ ہیں ہمارے وکیل۔ اگر انہوں نے کہا کہ ایک قلم دے دیجئے، انہوں نے قلم دیکھا، چلایا، خرید لیا اور اب ہمارے پاس لے آئے، تو یہ ہیں وکیل، ہم ہیں موکل، یہ اصل مشتری۔ انہوں نے دیکھ کر کے خریدا اور پھر اب ہمیں خیار رویت نہیں ہے، لا کر کے ہم کو دیا تو ہمیں لینا ہی لینا ہے۔ ہاں اگر اس میں عیب ہے تو ہم واپس کر سکتے ہیں، بغیر عیب کے واپس نہیں کر سکتے۔ لیکن قلم ہم نے خرید لیا اور دکاندار کو ہم نے فون کیا کہ فلاں کمپنی کا اور کالی روشنائی کا قلم آپ کے پاس ہے، اس نے کہا ہاں، ہم نے پوچھا کتنے، اس نے کہا 10 روپے، ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نے خرید لیا ہے، ابھی ہم ایک طالب علم کو بھیج رہے ہیں، اس کا نام بابو الاختر ہے، اور اس سے پیسے لے لیجئے گا اور قلم دے دیجئے گا۔ تو اب بابو الاختر سب نے کہا بیٹا جاؤ فلاں دکان پر جو ہے ہم نے قلم خرید لیا ہے اور یہ پیسے لے لو، پیسے ان کو دے دینا اور جو قلم وہ دیں گے لے آنا۔ تو اب بابو الاختر کی پوزیشن کیا ہے؟ کیا یہ وکیل ہیں؟ نہیں، وکیل نہیں، یہ قاصد، کیونکہ بے تو ہم نے خود کیا ہے نا، ہم نے خریدا ہے، صرف بابو الاختر کو بھیجا ہے قلم لانے کے لیے، تو یہ قلم لانے کے لیے ہمارے قاصد ہو گئے پیسہ دینے کا اور قلم لانے کا۔ اور وحید الرحمن کو جو ہم نے بھیجا تھا تو وحید الرحمن کو ہم نے وکیل بنا کے بھیجا تھا، جاؤ تم خرید لو، اور تو وحید الرحمن نے خریدا تو وہ ان کی پوزیشن وکیل کی ہے۔ بابو الاختر سے کہا ہم نے خرید لیا ہے، آپ جا کر کے لے آؤ، صرف جو وہ دے دیں گے، تو ان کی پوزیشن جو ہے قاصد کی ہے، اسی کو عربی میں قاصد کو رسول کہتے ہیں۔ تو دونوں میں فرق ہے کہ وکیل کا دیکھنا یہ موکل کے دیکھنے کی طرح، اگر وکیل دیکھ لیا تو اب ہمیں خیار رویت نہیں رہے گا، لیکن ہم نے قاصد بھیج کر کے منگایا، قاصد نے دیکھ کر کے قلم پر قبضہ کیا، جیب میں رکھ لیے، اور پھر جب ہمارے پاس لے کر کے آئے میں نے دیکھا، میں نے کہا یار یہ تو اس نے پھنسا دیا ہے، قلم اچھا نہیں، لے جاؤ واپس کراؤ۔ تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وحید الرحمن قلم لے کر کے آئے، آپ نے رکھ لیا، واپس نہیں کیا، اور میں لے کر کے آ رہا ہوں تو آپ واپس کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا بیٹا فرق ہے، وحید الرحمن کو میں نے اپنا وکیل بنا کے بھیجا تھا، اس کا دیکھنا میرا دیکھنا، اس کا خریدنا میرا خریدنا ہے، اور یہاں میں نے تم کو وکیل نہیں بنایا ہے، قلم تو میں نے خود خرید لیا فون کے ذریعے سے، صرف تم کو قاصد بنا کر کے بھیجا ہے کہ یہ پیسے دے آؤ اور قلم لے آؤ، تو تمہاری پوزیشن جو ہے وحید الرحمن جیسی نہیں، وہ ہمارا وکیل اور تم ہمارے قاصد۔ قاصد کا دیکھنا موکل کا دیکھنا نہیں، جس نے قاصد بنایا ہے
اس کے دیکھنے کی طرح نہیں ہے۔ تو قاصد کے دیکھنے سے جو ہے اصل مشتری کا اختیار رویت ساقط نہیں ہوگا۔ ولا یکون نظر الرسول کا نظر المشتری، اور قاصد کا دیکھنا یہ مشتری کے دیکھنے کی طرح نہیں، تو قاصد کے دیکھنے سے مشتری کا اختیار ساقط نہیں ہوگا۔ وہذا عند ابی حنیفہ، یہ مسئلہ امام الائمہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ وقال ہما سواء، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ دونوں برابر ہیں۔ کہ وَلَهُ أَن يَرُدَّهُ، وہ فرماتے ہیں کہ اور خریدنے والے کو واپس کرنے کا اختیار ہے۔ تو جیسے قاصد کا دیکھنا، قاصد کے دیکھنے کے بعد بھی جس نے خریدا ہے اصل مشتری کو واپس کرنے کا اختیار ہے، خیار رویت حاصل ہے، تو ویسے ہی وکیل کے دیکھنے کے بعد بھی موکل کو جو ہے خیار رویت حاصل ہوگا۔ تو گویا صاحبین نے کس کو قیاس کیا ہے؟ قاصد پر قیاس کیا ہے۔ کس کو قیاس کیا ہے؟ وکیل کو، کہ جو حکم قاصد کا ہے وہی حکم وکیل کا ہے۔ قال، صاحب دایہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معنی ہو الوکیل بالقبض، کہتے اس کا معنی ہے وکیل بالقبض، کہ متن میں کہ نظر وکیل کا نظر المشتری، کہ وکیل کا دیکھنا یہ مشتری کے دیکھنے کی طرح ہے۔ مثلا کہ کوئی یہاں فرماتے ہیں کہ وکیل سے مراد وکیل بالقبض، فاما الوکیل بالشراء فرؤیتہ تسقط الخیار بالاجماع، لیکن وکیل بالشراء کا دیکھنا یہ بالاجماع جو ہے موکل کے خیار رویت کو ساقط کر دیتا ہے۔ وکیل کی دو قسمیں، ایک وکیل بالشراء اور ایک وکیل بالقبض۔ وکیل بالشراء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے وحید الرحمان سے کہا کہ آپ چلے جاؤ جو ہے فلاں دکان سے، کسی بھی دکان سے قلم خرید کر کے لے آؤ، تو ہم نے خریدنے کا وکیل بنایا ہے۔ اور تو اب جو ہے امام اعظم اور حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ جس کو خریدنے کا وکیل بنایا ہے اس کا دیکھ کر کے خریدنا اور دیکھ کر کے جیب میں رکھنا یہ خیار کو موکل کے خیار کو ساقط کر دیتا ہے۔ لیکن ایک ہے وکیل بالقبض، مثلا قلم میں نے خریدا، فون کیا اور دکاندار کو کہ قلم دے دیجئے، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے قلم میں نے رکھ دیا ہے۔ پھر میں نے وحید الرحمان سے کہا قلم میں نے خرید لیا ہے، اب آپ میرے وکیل ہو قلم پر قبضہ کر کے میرے پاس لانے کے لیے۔ تو میں نے قلم جو ہے پر قبضہ کرنے کا وکیل بنایا ہے، خریدنے کا نہیں۔ اور باب الاختر کو میں نے قلم لانے کا وکیل نہیں بنایا، صرف اس کو قاصد بنایا کہ قلم رکھا ہے جاؤ لے آؤ۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ متن میں جو وکیل ہے نظر الوکیل، یہاں وکیل سے مراد وکیل بالقبض، صرف قبضہ کرنے کا وکیل، لیکن وکیل بالشراء کہ جس کو ہم نے خریداری کا وکیل بنایا ہے، تو خریداری کے وکیل کا دیکھنا یہ بالاجماع موکل کے خیار رویت کو ساقط کر دیتا ہے۔ تو لہما، تو پھر سمجھ لیجئے کہ وکیل بالقبض کا دیکھنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک موکل کے خیار رویت کو ساقط کر دیتا ہے، اور قاصد کا دیکھنا اور بھیجنے والے کے خیار کو ساقط نہیں کرتا۔ اور صاحبین کے نزدیک بھی جو ہے قاصد کا دیکھنا یہ بھیجنے والے کے خیار کو ساقط نہیں کرے گا۔ تو گویا جو ہے قاصد کے بارے میں امام اعظم اور حضرات صاحبین کا اتفاق ہے، صرف وکیل بالقبض میں اختلاف ہے۔ حضرات صاحبین وکیل بالقبض کو بھی قاصد کے حکم پر قیاس کرتے ہیں، جیسے قاصد کا دیکھنا یہ بھیجنے والے کے دیکھنے کی طرح نہیں، ایسے وکیل جو ہے بالقبض کا دیکھنا جو ہے یہ اصل موکل کے دیکھنے کی طرح نہیں۔ اب دلائل سنیں۔ لہما، حضرات صاحبین کی دلیل ہے کہ انہو توکل بالقبض دون اسقاط الخیار، کہ موکل نے مثلا میں نے جو ہے وحید الرحمان کو وکیل بنایا صرف قبضہ کرنے کی، جاؤ قلم میں نے خرید لیا تم اس پر قبضہ کر لو اور جب آنا تو لیتے آنا، تو قبضہ کرنے کا وکیل بنایا ہے اور اپنے خیار کو ساقط کرنے کا وکیل نہیں بنایا۔ فلا یملک ما لم یتوکل بہ، تو اب یہ وحید الرحمان وہ جو ہے خیار ساقط کرنے کا جو ہے
مالک نہیں ہوگا جب تک کہ میں خیار ساکت کرنے کا اسے وکیل نہ بنا دوں۔ اب یہ کہ جو اس کے خیار ساکت کرنے کا وکیل نہ بناؤ تب تک خیار ساکت کرنے کا وکیل نہیں ہوگا، مالک نہیں ہوگا۔ وہ سارا کا خیار العیب و شرط، اور جو ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ خیار عیب اور خیار شرط، کہ کسی نے جو ہے سامان خرید لیا اور وکیل کے ذریعے سے خریدا، اور خریدنے کے بعد جو ہے دیکھا اس میں عیب ہے، تو یہ اصل جو خریدار جو صاحب معاملہ جو موکل کہیے تو موکل کا خیار عیب ساکت نہیں ہوگا۔ اور اگر موکل نے اس پر جو ہے خیار شرط کر لیا تھا، کسی کو قبضہ کرنے کے لیے بھیجا اور قبضہ کر کے لایا، تو تب بھی اس کا دیکھ لینے سے خیار شرط باطل نہیں۔ تو جیسے موکل کے دیکھ لینے سے خیار شرط باطل نہیں، وکیل کے قبضہ کر لینے سے خیار شرط باطل نہیں، اور وکیل کے دیکھ لینے سے خیار عیب ساکت نہیں، اور والاسقاط، تو ویسے ہی جو خیار رویت بھی ساکت نہیں ہو، اول اسقاط قصدن، ایسے ہی خیار رویت جو ہے یہ قصدن ساکت نہیں ہو سکتا۔ یہ صاحبین فرماتے ہیں وَلَہُ، امام الائمہ کی دلیل، ان القبضہ نوعان، قبضہ کی دو قسمیں ہیں، ایک قبضہ تام، ایک قبضہ ناقص۔ قبضہ تام کیا ہے؟ وَهُوَ أَن يَقْبِضَهُ وَهُوَ إِرَاحٌ، کہ شے کو دیکھ کر کے اس پر قبضہ کرنا، یہ قبضہ تام ہے۔ اور قبضہ ناقص کیا ہے؟ بغیر دیکھے قبضہ کرنا، مثلا کہ جھولے کے اندر، لفافے کے اندر یا چیز لپیٹ کر کے دے دینا، تو قبضہ تو ہے لیکن بغیر دیکھے اس کے حوالے کیا، یہ قبضہ ناقص ہے۔ قبضہ تام یہ ہے کہ قبضہ کر لے اور شے کو دیکھ کر کے، وَنَاقِصٌ وَهُوَ أَن يَقْبِضَهُ مَسْتُورًا، اور قبضہ ناقص یہ ہے کہ اس پر قبضہ کرے اس حال میں کہ وہ شے چھپی ہوئی ہو۔ وَهَذَا کیوں؟ لِأَنَّ تَمَامَهُ بِتَمَامِ الصَّفْقَةِ، کہتے اس لیے کہ قبضہ کا تام ہونا صفقہ کے تام ہونے سے، جب صفقہ تام ہونا تو قبضہ بھی تام ہونا، اور قبضہ تام نہیں ہوتا ہے خیار رویت کے باقی رہتے ہوئے۔ خیار کسی نے خرید لیا اور خیار رویت کی شرط کر لیا، تو جب تک وہ چیز نہیں دیکھے گا تب تک صفقہ تام نہیں، اور جب صفقہ تام نہیں تو قبضہ بھی تام نہیں ہوگا۔ والموکل ملکہ بنوعیہ، اور موکل دونوں قسم کے قبضوں کا مالک ہوتا ہے، کہ قبضہ تام کا بھی مالک ہوتا ہے، قبضہ ناقص کا بھی۔ فَقَذَا الْوَكِيلُ، تو ایسے ہی وکیل بھی جو ہے دونوں قسم کو قبضہ کا مالک ہوتا ہے، قبضہ تام اور قبضہ ناقص۔ وَمَتَى قَبِضَ الْمُوَكِّلُ وَهُوَ يَرَاهُ سَقَطَ الْخِيَارُ، تو جب اصل موکل دونوں قسم کے قبضے کا مالک ہے، اور جب موکل دیکھ کر کے قبضہ کر لے تو خیار رویت ساکت۔ تو جو موکل کا نائب ہے، اس کا وکیل ہے، اس کا مجاز ہے، تو جب وکیل دیکھ لے تو اس کے دیکھنے سے موکل کا قبضہ ساکت ہو جائے گا، موکل کا اختیار ساکت ہو جائے گا۔ فرماتے فَقَذَا الْوَكِيلُ، تو ایسے ہی وکیل جو ہے دونوں قسم کے قبضوں کا مالک ہے۔ وَمَتَى قَبَضَ الْمُوَكِّلُ، اور جب موکل نے شے پر قبضہ کیا، وَهُوَ يَرَىٰ، اور اس شے کو دیکھ کر کے، تو سقط الخیار، تو موکل کا جو ہے خیار ساکت ہو گیا۔ فَقَذَا الْوَكِيلُ، تو ایسے ہی جب وکیل نے شے کو دیکھ کر کے قبضہ کیا تو موکل کا خیار ساکت ہو گیا۔ کیوں؟ لِإِطْلَاقِ التَّوْکِیل، کیونکہ یہاں وکالت مطلق ہے، یہ نہیں اسے کہا کہ آپ اگر بغیر دیکھے قبضہ کریں گے تو ساکت ہوگا، اور دیکھ کر کے کریں گے تو ساکت، کچھ بھی نہیں، مطلق وکیل بنایا ہے۔ وَإِذَا قَبِضَهُ مَسْتُورًا، اور جب وکیل نے جو ہے قبضہ کیا اور شے چھپی ہوئی تھی، انتہا التوکیل بالناقص منہ، تو قبضہ کر لینے سے، ناقص شے پر قبضہ کر لینے سے بھی وکالت پوری ہو گئی۔ فَلَا يَمْلِكُ إِسْقَاطَهُ قَصْدًا بَعْدَ ذَلِكَ، تو اب جو ہے خیار ساکت کرنے کا مالک نہیں ہوگا قبضہ کرنے کے بعد۔ اب صاحبین نے جو قیاس کیا تھا خیار عیب پر، اس کا جواب دے رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ خیار عیب پر خیار رویت کو قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ دونوں میں فرق ہے۔ خیار رویت میں کیا تھا کہ جب تک چیز دیکھ نہ لے تب تک بیع تام نہیں ہوتی ہے، قبضہ تام نہیں ہو،
اور خیار عیب میں کیا ہے؟ بخلاف خیار العیب لأنه لا يمنع تمام الصفقہ فیتم القبض ما بقا، یہی کیوں خیار عیب جو ہے یہ تمامیت صفقہ سے مانے نہیں، اور خیار عیب کے ہوتے ہوئے بھی قبضہ تام ہو جاتا ہے۔ تو اور خیار دیکھیے، خیار عیب یہ تمامیت صفقہ سے مانے نہیں، اور خیار عیب کے ہوتے ہوئے جو ہے قبضہ تام ہو جاتا ہے، لیکن خیار رویت جب تک اس کو دیکھ نہ لے اس وقت تک صفقہ تام نہیں ہوتا، اس لیے اس پر اگر قبضہ کر بھی لے جب تک چیز کو نہ دیکھے تو وہ اختیار رہتا ہے۔ تو دونوں فرق ہوا کہ نہیں؟ اور انہوں نے خیار رویت پہ بھی قیاس، خیار شرط پہ بھی قیاس کیا ہے کہ اگر کسی نے خیار شرط کے طور پر کوئی چیز خرید لی اور کسی کو قاصد بنایا کہ جاؤ اس پر قبضہ کر لو، تو اب اگر قاصد بنا دیا تو اختیار ساقط ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ بخلاف خیار شرط کے، خیار شرط پر بھی قیاس کرنا صحیح نہیں، کیونکہ اس لیے کہ خیار شرط بھی جو ہے یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خیار شرط میں بھی اگر جو ہے کسی نے مدت کے اندر کسی کو وکیل بنا لیا قبضہ کر لینے سے، اور اس نے قبضہ کر لیا، تو اب اس کا خیار ساقط ہو جائے گا۔ تو جب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خیار شرط میں بھی اختلاف ہے، صاحب نزدیک اگر وکیل قبضہ کر لے تو خیار شرط جو ہے تب بھی باقی رہے گا، اور امام اعظم کے ہاں وکیل قبضہ کر لے تو خیار شرط ختم ہو جائے گا۔ تو جب اختلافی مسئلہ ہے تو اب جو ہے مقیس علیہ بننے کی وہ صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں، اگر یہ ہم تسلیم بھی کر لیں کہ خیار شرط میں اور مشتری نے اگر کسی کو قبضہ کا وکیل بنا دیا تو اس کے قبضہ کر لینے کے بعد بھی مشتری کو خیار شرط باقی رہتا ہے، تو جواب سنیے۔ اولو سلم، اگر تسلیم بھی کر لیں، فالمؤکل لا یملک الطعام منہ، کہ خیار شرط میں بھی جو ہے کہ خود مؤکل بھی قبضہ تام کا مالک نہیں ہوتا۔ آپ کوئی چیز خرید لیں اور خیار شرط لگا لیں تو 3 دن کے اندر اندر جو ہے اس پر آپ قبضہ کر بھی لیں پھر بھی آپ کا قبضہ تام نہیں ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ خیار شرط میں موکل جو ہے قبضہ تام کا مالک نہیں ہوتا، فإنه لا يسقط بقبضه، تو موکل اگر قبضہ کر بھی لے تو موکل کے قبضہ کر لینے سے اس کا خیار شرط ساقط نہیں ہوتا۔ کیوں؟ لأن الاختیار وهو المقصود بالخیار، کیونکہ خیار شرط سے مقصود کیا ہے کہ آزمائش کرنا، آزمانا، کہ کسی نے گھوڑا خریدا اور کہا 3 دن تک مجھے اختیار ہے، اگر دیکھوں گا کہ گھوڑا صحیح ہے، ٹھیک ہے، سیدھا ہے تو میں لے لوں گا، اگر دیکھوں گا کہ گھوڑا جو ہے شریر ہے، بگڑائل ہے تو نہیں خریدوں گا۔ تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سیدھا ہے یا بگڑائل ہے؟ جب تک کہ اس پر قبضہ نہ کرے، سواری نہ کرے، تب تک پتہ نہیں چلے گا۔ مشتری نے قبضہ کر لیا، گھر لایا، کھلایا اور 2-3 دن سواری کیا، اب اس کو پتہ چلے گا کہ یہ رکھنے کے لائق ہے یا رکھنے کے لائق نہیں ہے۔ تو دیکھیے خیار شرط جو ہے قبضہ کرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے، اور قبضہ کرنے کے بعد موکل کا بھی خیار شرط ساقط نہیں۔ تو جب موکل کا خیار شرط ساقط نہیں تو وکیل کا بدرجہ اولا ساقط نہیں ہوگا۔ فرماتے فإنه لا يسقط بقبضه، تو موکل کا جو ہے اس پر قبضہ کرنے، مبی پر قبضہ کر لینے کے بعد بھی خیار ساقط نہیں ہوگا۔ تو لأن الاختیار هو المقصود بالخیار، کیونکہ خیار شرط سے مقصود کیا ہے؟ مبی کی آزمائش، امتحان، یکون بعدہ، اور یہ آزمائش اور امتحان جو ہے قبضہ کے بعد ہی ہوگی۔ گھوڑے پر جب تک قبضہ نہ کرے تب تک کیسے اندازہ لگے گا کہ یہ گھوڑا شریر ہے یا سیدھا ہے؟ فقضا لا یملکہ وکیلہ، ایسے ہی اس کا وکیل جو ہے خیار شرط کو ساقط کرنے کا مالک نہیں ہوگا۔ اور جو متن میں بیان کیا کہ اگر جو ہے مشتری نے کسی کو قبضہ کرنے کا وکیل بنایا اور وکیل دیکھ لے تو اب مشتری کا خیار رویت ساقط، لیکن اگر کسی کو قاصد بنایا ہے، قاصد دیکھ لے تو قاصد کے دیکھنے سے مشتری کا جو ہے خیار ساقط نہیں ہوگا۔ دونوں میں فرق ہے۔ کہتے ہیں بخلاف الرسول، بخلاف قاصد کے، لأنہ لا یملک شیئا، کہ یہ قاصد جو ہے کسی چیز کا مالک نہیں، نہ قبضہ تام کا مالک ہے، نہ قبضہ جو ہے ناقص کا مالک ہوتا ہے۔
وَإِنَّمَا إِلَيْهِ تَبْلِيغُ الرِّسَالَةِ، اور قاصد کے ذمے صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ اس سے کہا کہ وہ فلاں صاحب نے ہمیں بھیجا ہے کہ جو انہوں نے قلم خریدا ہے وہ آپ دے دیجئے، تو قاصد کے ذمے کیا پیغام پہنچانا۔ وَلِهَٰذَا لَا يَمْلِكُ الْقَبْضَ وَالتَّسْلِيمَ، کہتے ہیں اسی لیے تو جو ہے قاصد نہ مبیع کے قبضہ کا مالک ہوتا ہے اور نہ مبیع کے جو ہے مشتری کے حوالے کرنے کا مالک ہوتا ہے۔ اذا کان رسولا فی البیع، جب کہ وہ بیع میں قاصد ہو، تو بیع میں جو قاصد ہوتا ہے تو نہ وہ مشتری سے جو ہے سمن دلانے کا، وہ جو ہے سمن دلانے کا نہ وہ قاصد ہوتا ہے، اور نہ ادھر سے جو ہے مبیع مشتری کے حوالے کرنے کا مالک ہوتا ہے۔